نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو روزے کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے، یعنی نیند بھی عبادت ہے۔ روزے دار کی خاموشی یعنی خاموش رہنا وہ تسبیحات ہے، جیسا اللہ سبحان اللہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے، اس تسبیحات کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کی نیند عبادت میں شمار کی جاتی ہے، اور اس کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے عمل کا ثواب دوسرے دنوں کے اعمال کے اعتبار سے اس دن میں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس کے دعاؤں میں ایک خاص دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ روزے کے برکت سے اس کے گناہ صغیر گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جیسا کہ جسم میں جہاد کے وقت ایک ڈھال پہنی جاتی ہے، تو جسم کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی روزہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کے ذریعے سے جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور روزے کے برکت سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جیسا کہ جسم میں اپنی ڈھال کو بندہ خود نہ توڑے، یعنی اپنے جسم سے اس ڈھال کو جب تک وہ نہیں توڑتا تو وہ نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ ان کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے، تو اس ڈھال کو جب بندہ نہیں توڑتا، جھوٹ سے اور غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کی وجہ سے وہ ڈھال ٹوٹ جاتی ہے جو اس کے جسم پر پہنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جو اس کا روزہ ہوتا ہے، جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے وہ جو ڈھال تھی اس کے جسم کے لیے محفوظ کرنے والی چیز تھی، وہ ٹوٹ جاتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کی ہر ایک دعا اس کو اجازت ہوتی ہے کہ ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ ان دعاؤں میں سے جو خاص دعا ہوتی ہے وہ دعا اس کی قبول کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ رکھو، روزہ دو چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، ایک ڈھال کے ذریعے سے یعنی جہنم کے عذاب سے، دوسرا مصیبتوں سے یعنی دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تین ایسے بندے جن سے پوچھ نہیں ہوگی قیامت کے دن، اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص جو حلال کی کمائی کھائے پیے، دوسرا وہ شخص جو سیری کرے، حلال کے روزی سے سیری کرے، تیسرا وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے راہ میں محافظ ہو، اس کے کھانے پینے کے بارے میں اس سے بھی پوچھ نہیں ہوگی۔ روزے دار کی فضیلت یہ ہے، کوئی شخص کسی روزے دار کو افطاری کروائے کہ اس روزے کی برکت سے اس افطاری کروانے والے کے اور روزے رکھنے یعنی روزے افطاری کرنے والے کے دونوں کے ثواب میں ایک ذرہ بھر بھی کمی نہیں آئے ہوئی۔ اور ایسا نہیں کہ جس نے افطاری کی اس کے ثواب میں سے جو افطاری کروا رہا ہے اس کے طرف تھوڑا سا ثواب چلا جائے گا، نہیں، ایک ذرہ برابر بھی اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کروانے والے اور افطاری کرانے والے کو دونوں کو ثواب میں برابر رکھیں گے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رمضان المبارک کے ایک دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوا اپنی ابتدا عمر سے بوڑھا اس کو آ جائے، وہ اڑتے رہے مرنے تک، عمر کے اختتام تک اڑتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس روزے کے فضیلت کے وجہ سے دوزخ سے اتنی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ کوے کی عمر کم از کم 1000 برس تک ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1000 سال تک یہ کوا اڑتا رہے، کتنا دور اڑتا رہے گا، اڑتا جائے گا، تو اتنی عمر تک
1000 برس سے زیادہ مطلب کوا اڑتا رہے گا تو اتنا ہی دور کر دیا جائے گا جہنم سے اس بندے کو روزے کی فضیلت کی وجہ سے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول مقبول فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔